بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مراد ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرا دوست ایان اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ لوگ ہماری دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایان بھی مجھ پر جان دیتا تھا اور اس نے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میرا صرف دوست ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ چیز مجھے ایان ہی دلوایا کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی چیز ہو۔ اس لیے مجھے بھی ایان کی دوستی اچھی لگنے لگی تھی اور اس کی کمپنی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایان سے میرا تعلق کچھ دنوں کا تھا یا کچھ مہینوں کا۔ ہمارا تعلق اسکول سے لے کر کالج اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک تھا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ پڑھے تھے۔ میں اسے جو بھی چیز کہتا تھا وہ مجھے فوراً اس چیز کے لیے ہاں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا، اور وہ مجھے ہر حال میں وہ چیز کیسے بھی کر کے دلوایا کرتا تھا، پھر چاہے وہ مہنگے مہنگے سوٹ ہوں یا پھر مہنگے سے مہنگے موبائل، کپڑے، جوتے، گھڑی، وہ مجھے ہر چیز دلوایا کرتا تھا اور اس نے مجھ سے کبھی اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں بھی ایان سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے دل سے دوست سمجھتا تھا۔ یوں ہی بچپن سے لے کر آج تک ہماری دوستی برقرار رہی، اور پھر ایک دن ایان کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ایان سے ہی سنا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اللہ نے اسے فرصت سے بنایا ہے۔ اس کی ہر ایک چیز کی ایان اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جنون کی حد تک، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن وہ لڑکی ہماری یونیورسٹی کی طالب علم نہیں تھی، وہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ایان نے اسے کہیں اور دیکھا تھا۔ ایان اس سے کئی بار اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مانتی تھی اور ہمیشہ اسے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ وہ لوگ پٹھان تھے، اور میں ایان سے کہتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی نہیں مانے گی تم سے شادی کے لیے، کیونکہ پٹھان لوگ کہیں اور رشتہ نہیں کرتے، وہ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں۔ لیکن ایان نہیں مانتا تھا اور وہ جواب دیتا کہ وہ اسے اپنا بنا کر رہے گا، وہ کسی بھی صورت اسے حاصل کر کے رہے گا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، بس ایان سے اس کی باتیں سنتا رہتا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس بات میں دلچسپی لی کہ میں اسے دیکھوں۔ ہماری یونیورسٹی کے سب لڑکے ایان کا بہت مذاق اڑاتے تھے کہ ایان نے اپنا دل ایک پٹھانی کو دیا ہے، اور جو ہماری یونیورسٹی سے بھی نہیں۔ کئی بار ایان سے یونیورسٹی کی لڑکیوں نے بھی کہا کہ ایان، ہم میں کیا کمی تھی جو تم دوسری یونیورسٹی کی لڑکی کو دل دے آئے ہو؟ شاید وہ لڑکیاں اس لیے بھی اس کو ایسے کہتی تھیں کیونکہ ایان کے پاس بہت پیسہ تھا، اور پیسہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات تو میں جان چکا تھا اس کے ساتھ رہ کر کہ اس دنیا میں جینے کے لیے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پیسے والے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ اکثر یونیورسٹی میں سب لڑکے ایان کے پیچھے ہوتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایان سے اس کی دوستی ہو جائے۔ لڑکیاں بھی یہی چاہتی تھیں کہ ایان ان کو اپنی گرل فرینڈ بنا لے۔ میری طرف تو کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا۔ شاید میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اس لیے میری یونیورسٹی کی فیس بھی جیسے تیسے کر کے میری اماں ہی پوری کرتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی میرے خرچے ہوتے تھے وہ سب ایان پورے کرتا تھا۔ اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑتی تو میں ایان سے بول دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی میری سب ضروریات پوری ہو رہی تھی اور میرے سارے ایکسپینسز پورے ہو رہے تھے۔ ایان کی فیملی میں صرف اس کے 2 بھائی، ایک بہن اور اس کے ماں باپ تھے، جبکہ میری فیملی میں ایک میں تھا اور 4 میری بہنیں تھیں اور اماں تھیں، جبکہ میرے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کو کینسر ہوا تھا اور ہم ان کا علاج نہیں کروا سکے اپنی غریبی کی وجہ سے۔ میری 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور 2 ابھی گھر کا سارا خرچہ چلاتی تھیں۔ ان کی تعلیم پوری ہونے کے بعد وہ دونوں جاب کر رہی تھیں، اور اماں بھی سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ پورا کیا کرتی تھیں، جبکہ میرے سارے خرچے زیادہ تر ایان پورے کرتا تھا۔ اسی لیے بہت بچت ہو جایا کرتی تھی، اور جو پیسے مجھے بہنیں اور اماں دیتی تھیں وہ میں اپنے برے وقت کے لیے رکھ لیتا تھا۔ اسی طرح گھر میں بہت بچت ہو جاتی تھی۔ میں اکثر کھانا بھی گھر سے باہر کھاتا تھا ایان کے ساتھ، اور اس سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتا تھا کہ آج یہ کھانے چلیں گے، وہ کھانے چلیں گے۔ میری اماں بتایا کرتی تھیں کہ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد میں پیدا ہوا تھا، 4 بہنوں کے بعد، اس لیے گھر میں میری ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا تھا،
اور میری ہر بات پوری ہوتی تھی۔ کیونکہ میں گھر میں سب سے لاڈلا تھا، اسی لیے مجھے اپنی بات منوانے کا بہت شوق بھی تھا۔ ایان اب بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ مجھے دن رات یہی کہتا کہ اس لڑکی کے بنا اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسے بس یہ تھا کہ وہ لڑکی ایک بار اس سے بات کر لے تو وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، لیکن وہ لڑکی اسے یہ موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ ایان اسے کچھ کہہ سکے۔ اس کی پڑھائی جیسے ہی پوری ہوتی تھی تو اسے گاڑی لینے آتی اور وہ چلی جایا کرتی تھی۔ مجھ سے اب اپنے دوست کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس لڑکی سے کیسے بھی بات کر کے میں خود بات کروں گا ایان کے لیے کہ ایان اس سے محبت کرتا ہے۔ میں ایان کو لے کر اس کی یونیورسٹی گیا تھا اور اس لڑکی کے باہر آنے کا ہم ویٹ کرنے لگے۔ ایان مجھے بہت روک رہا تھا کہ یار رہنے دو، آج نہیں کرتے بات، کسی لڑکی کا راستہ روک کر اس سے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آج اس سے بات کر کے رہوں گا تمہارے لیے۔ وہ لڑکی حجاب میں تھی اور وہ روز ایسے ہی حجاب کر کے یونیورسٹی آیا کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی گیٹ سے تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ ابھی ایان میرے پیچھے ہی تھا تو میں نے اس سے کہا ایکسکیوز می میڈم۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے اس سے بنا کچھ بھی سوچے کہہ دیا کہ یہ میرا دوست ایان ہے، یہ روز آپ کو دیکھنے آپ کی یونیورسٹی کتنی دور سے آتا ہے اور آپ اسے دیکھتی بھی نہیں، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، کیا یہ بات جانتی ہیں آپ؟ یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی نے زور کا تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی کہ تم دونوں کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کا راستہ روک کر اس سے یہ باتیں کرتے ہوئے؟ کیا تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو دوسروں کی بہن بیٹی کا ایسے بیچ راستے میں تماشا بناتے ہو؟ مجھے بہت غصہ آیا اس پر اس دن۔ میں نے ایان سے کہا کیا تم ابھی بھی ایسی لڑکی سے محبت کرو گے جس نے تمہارے دوست کو تھپڑ مارا ہے؟ تو ایان خاموش ہو گیا اور اس نے مجھے جواب دیا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام مت کرو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اب دیکھ لیا نتیجہ اس کام کا۔ ایان نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، اگر کوئی بھی اس کی جگہ لڑکی ہوتی تو وہ یہی کام کرتی، اور ایان نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس کی سوچ دیکھ کر۔ میں اسے جواب دینے لگا کہ واہ یار، دوست ہو تو تم جیسا، جو اپنی محبوبہ سے اپنے دوست کو تھپڑ لگوا کر کہتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یہ کہہ رہا تھا اور وہ بہت ہنس بھی رہا تھا اور میرا مذاق بھی اڑا رہا تھا کہ میں نے جلد بازی کر دی۔ ایان نے اب اس بات کا اپنے گھر میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی فیملی اس بات میں اس کے ساتھ تھی اور وہ لوگ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایان گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایان کی جلد از جلد شادی ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر لیا کہ اگلے ہی دن وہ اس لڑکی کے گھر جائیں اس کا رشتہ لے کر۔ ایان کو اس بات پر یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی اور وہ لوگ ہاں کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ ایان کی فیملی جب اس لڑکی کے گھر گئی تو اس وقت وہ لڑکی گھر پر نہیں تھی، اس کے گھر میں صرف اس کے چچا اور چچی اور اس کا ایک کزن تھا۔ بات چیت کے بعد ایان کے ابو نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ ایک پل کے لیے تو وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور خاموش ہو گئے۔ ایان کے ابو نے ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے اور اپنی بہت تعریفیں کیں کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور ہمارا بیٹا بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں بچپن میں ہی اور اس کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ وہ اس کے چچا اور چاچی ہیں تو ان کو کچھ وقت لگے گا فیصلہ لینے میں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ذات سے باہر بھی نہیں کرتے رشتے، اس لیے وہ ابھی انہیں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ایان کے ابو نے جانے کی اجازت لیتے ہوئے ان کو کہا کہ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، بھلے آپ فون پر ہی بتا دیجیے گا۔ ایان کو بہت انتظار تھا ان کے جواب کا۔ ایک ہفتہ اس بیچ میں گزر چکا تھا لیکن ان لوگوں کا اس دوران کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر ایان نے اپنے ابو سے ضد کی کہ وہ خود بات کریں ان سے، اور ان کا نمبر ایان نے خود ملا کر دیا تھا اپنے ابو کو۔ کال جا رہی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ لوگ جواب دینے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ اگلے دن ایان نے اپنے ابو کو پھر سے نمبر ملا کر دیا۔
उन लोगों ने कॉल उठाई और कहा, हम आपसे माजरत चाहते हैं लेकिन ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। आयान के अब्बू ने उनसे इनकार की वजह पूछी तो आगे से वो लोग खामोश रहे और फ़ोन बंद कर दिया। मुझे भी अब और गुस्सा आ रहा था उस लड़की की फैमिली पर कि आखिर इतने अमीर घर में रिश्ता ना करने की क्या वजह रही होगी। अयान बिल्कुल खामोश हो गया था उनका इनकार सुनकर, और अब उसका किसी भी एक्टिविटी में दिल नहीं लग रहा था। वो अब बस अपने घर में ही रहने लगा था, अपने कमरे तक महदूद। मैं उससे रोज़ मिलने जाता था उसके घर में, उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता था। उसे बहुत इंसिस्ट करता था कि बाहर चलें, कोई मूवी देखते हैं, कब तक तू इस बात का दुख मनाता रहेगा। लेकिन आगे से वो खामोश रहता था। इस दरमियान 2 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक से फ़ोन आया था कि वो लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। आयान के घर वाले बहुत हैरान थे इस बात पर कि आखिर उन लोगों ने पहले इनकार क्यों किया था और अब हाँ करने की क्या वजह होगी। लेकिन आयान को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब उसे मिलने जा रही थी। हर रुकावट ख़त्म हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भंगड़े डाले। उसके घर वाले उसे देखकर बेहद खुश थे, क्योंकि इन 2 महीनों में अयान बहुत उदास रहा था। न उसने ठीक से खाया था, न पिया था, बस एक कमरे में बंद पड़ा रहता था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को खुश कर दिया था। अयान के अब्बू ने उनसे मंगनी की तारीख फ़ोन पर ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। सब बहुत खुश थे उसकी खुशी में। आज उसकी मंगनी का दिन था। अयान ने उसी वक्त ही सोनार की दुकान पर जाकर गोल्ड की अंगूठी बनवाई थी। अयान को तो अभी उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था उसका नाम जानने के लिए। मंगनी का दिन भी आ गया था। सब बहुत खुश थे। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। अयान की मंगेतर को मैंने पहली बार उनकी मंगनी में देखा था और उसका नाम खदीजा था। अयान से जितनी इसकी तारीफ सुनी थी, वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, और मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि काश उससे मेरी शादी होती या ये मुझे मिली होती। मुझे अब अयान की किस्मत पर रश्क होने लगा था कि उसे जिंदगी की हर आसाइश मिली, और अब जो लड़की मिली वो भी इतनी खूबसूरत। आज से पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, अपनी कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी तक। जितनी खूबसूरत खदीजा थी, और आयान सच कहता था कि अल्लाह ने उसे फुर्सत से बनाया है। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना हो गया था और खदीजा के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में शादी कर दें। आयान के अब्बू और आयान ने उनसे जहेज लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लोग तो इतने अमीर थे कि उनको ज़रूरत भी नहीं थी जहेज की। इसलिए उन्होंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही देने का बोला था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आयान ने खदीजा का नंबर उसकी चची से लिया था और वो खदीजा को टेक्स्ट करता था या कॉल करता था तो वो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। आयान ये समझता था कि शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करती या वो ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधी है। ये सब आयान अपने दिल में सोचता था, लेकिन वो उसे छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता था। यूं ही वक्त चलता रहा और शादी का दिन भी आ गया। आयान के अब्बू ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देखने को बोला था और मैंने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी की थी। सारी अरेंजमेंट्स मैंने देखी थी। अयान के कमरे से लेकर उनके सारे घर की डेकोरेशन मैंने ही करवाई थी अपनी पसंद से। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत पसंद आई थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी अम्मी बार बार उसके सदक़े उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे, बस कुछ मेहमानों के आने का इंतज़ार हो रहा था कि वो आ जाएं तो बारात लेकर खदीजा के घर रवाना हो जाएं। कुछ ही देर में बारात रवाना हो गई। वहाँ खदीजा दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और किसी जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही थी। अयान तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी उन दोनों को ऐसे देखकर। वैसे तो वो मेरा दोस्त था, बहुत अजीज, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब हसद जन्म ले रहा था। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। क्या मैं अयान की खुशियों से जल रहा हूँ या ये कुछ और है। कुछ ही देर में निकाह होने वाला था। काजी साहब ने दुल्हन और दुल्हा को एक साथ बिठाने को बोला। सब मेहमान दुल्हन की बहुत तारीफें कर रहे थे। आयान भी बहुत खुश हो रहा था उसकी तारीफें सुनकर लोगों से। मैं बस खामोश खड़ा वहाँ वो सब देख रहा था।
میں آیان کو شادی کی مبارکباد دینے اسٹیج پر گیا، اس سے گلے ملا اور اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعائیں دی اور اس سے کہا آخر تم نے بھابھی کو حاصل کر ہی لیا۔ تو آیان بہت زور سے ہنسا اور اس کی ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ خدیجہ بہت چپ چاپ تھی، زیادہ بول نہیں رہی تھی۔ آیان نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور یہ سب مجھ سے پتہ نہیں کیوں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی بھی ہو گئی۔ آیان اور خدیجہ کو میں نے کار میں بٹھایا جو پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ شادی ختم ہونے کے بعد سب مہمان اپنے گھر چلے گئے تھے اور خدیجہ کو گھر آتے ہی اس کی ساس اور نند پورا گھر دکھانے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے آیان کے کمرے میں لے گئے تھے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ شادی کو 1 ماہ ہونے چلا تھا لیکن آیان بہت بجھا بجھا رہنے لگا۔ میں نے اس سے کئی بار وجہ پوچھنی چاہی تھی لیکن وہ اس بات کو ٹال دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، حالانکہ میں اس کا وہ دوست تھا جس سے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی شیئر کیا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا لیکن آیان میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آیان یہ شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہے اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ خدیجہ اب مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ آیان کے ساتھ میری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کرتی تھیں۔ آیان کے رویے سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ خدیجہ کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے آیان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تم اتنا پریشان رہتے ہو؟ کیا تم خدیجہ کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو وہ ایک دم حیران ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ ہاں، بس ایسا ہی سمجھو، لیکن پلیز تم مجھے فورس مت کرو کہ میں یہ بات تمہیں بتاؤں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کا جواب سن کر اب میرے لیے اور آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ آیان بھی خدیجہ کو کچھ خاص پسند نہیں کر رہا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ آیان خدیجہ کو چھوڑ دے یا کسی بھی طرح سے طلاق دے دے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ ایک دن آیان کی امی نے مجھے فون کیا اور کچھ ایسی باتیں بتائیں جو میں سن کر بہت زیادہ حیران ہوا، اور اس کی امی بہت پریشان تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم آیان کو سمجھاؤ۔ ان کی پریشانی سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آیان نے جو بات بتائی کہ وہ خدیجہ کی وجہ سے پریشان ہے وہ سب سچ ہے۔ اس لیے میں نے آنٹی کو یہ بول دیا کہ وہ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے آیان کو کچھ بھی نہیں سمجھایا کیونکہ میں خود یہی چاہتا تھا کہ آیان وہ سب کرے۔ میرا کام تو ویسے ہی ہو رہا تھا تو میں کیوں اسے سمجھاتا؟ پہلے ان کے بیچ جھگڑے ہوتے تھے لیکن اب آیان خدیجہ کو چھوٹی چھوٹی بات پر مارتا بھی تھا۔ آیان مجھ سے جب بھی ملتا میں اسے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات بول دیتا جس سے اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے اور وہ اس پر غصہ کرنے لگے۔ میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جتنی محبت تم اپنی بیوی سے کرتے ہو وہ تم سے شاید اتنی محبت نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں تم سے پہلے کوئی اور ہو اور یہ شادی اس نے اپنے چچا اور چچی کے فورس کرنے پر ہی کی ہو۔ بہت اکساتا تھا میں اس کو جسے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اسے گھر سے نکال دے، لیکن آیان یہ سب نہیں کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ غلط رویہ رکھ رہا تھا اور اسے مارتا بھی تھا، جبکہ میں چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آیان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اسے طلاق دے۔ میں نفرت کی آگ میں بہت آگے جا چکا تھا۔ اب میرا مقصد یہ تھا کہ میں خدیجہ کو کسی بھی طرح حاصل کروں اور آیان کی زندگی سے اسے نکال دوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی خدیجہ کو آیان کی زندگی سے نکالنے کی، لیکن آیان نے کبھی اسے طلاق نہیں دی۔ جب وہ اسے کسی بھی طرح سے طلاق نہیں دے رہا تھا تو میں اب آیان کو جان سے مارنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ میرا کوئی بھی پلان کام نہیں کر رہا تھا تو اب میں نے یہ سوچا کہ اسے کسی کھانے میں زہر ملا کر دے دوں، اور پھر میں نے شام کو اسے فون کیا کہ آج کا یہ ڈنر میری طرف سے تمہارے لیے۔ پھر میں نے کسی بھی طرح اس کے کھانے میں زہر ملایا اور آیان کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو وہ بے ہوش ہو گیا اور کرسی سے نیچے گر گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے تو میں تھوڑا گھبرا گیا، پر پھر ایمبولینس کو بلایا اور اس کے امی ابو کو فون کیا۔ وہ لوگ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہوش تو تب اڑے جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آیان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے ماں باپ تو وہیں پر رونے لگ گئے۔ میں نے اس کی بیوی اور اس کی بھائی بہن کو بھی ہاسپٹل فون کر کے بلایا۔ وہ لوگ بھی وہیں آ گئے اور سب رونے لگے۔ میں بھی ان کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ پھر آیان کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر لایا گیا۔ اس کی تدفین ہو گئی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا۔ مجھے بس خدیجہ کو حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔
یوں میرا یہ پلان کامیاب ہو گیا۔ خدیجہ کی عدت جیسے ہی پوری ہوئی تو اس کے ساس سسر نے سوچا کہ وہ جوان ہے، اس کی شادی کہیں اور کر دینی چاہیے۔ خدیجہ کے ساس سسر نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کہیں اور رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدیجہ سے میں ہی شادی کروں گا۔ تو ان لوگوں کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں ایان کا بچپن کا دوست تھا تو وہ مجھے بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں ان کے گھر کا فرد تھا، اسی لیے ان لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں میری خدیجہ سے شادی ہو گئی اور میں بہت خوش ہونے لگا، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اپنی جین جان لگا دی، وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ ایان کے ماں باپ نے مجھے خدیجہ کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی اور میں نے انہیں کہا کہ وہ بے فکر رہیں اس معاملے میں۔ خدیجہ کو شادی کر کے میں اپنے گھر لے آیا۔ میری بہنیں اپنی بھابھی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگیں۔ انہوں نے خدیجہ کو میرے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ میں بھی اپنے کمرے میں جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ کر خوش ہونے لگا کہ آج وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے جاتے ہی کنڈی لگائی اور لائٹ کا بٹن آن کیا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ خدیجہ میرے بیڈ پر کفن لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنی چاہی اور اس سے پوچھا کہ تم آخر یہ کفن لپیٹ کر یہاں کیوں لیٹی ہو؟ تو اس نے مجھے جو بات کہی میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا۔ میں یہ کفن ہمیشہ لپیٹ کر سوتی ہوں، میں کبھی بھی اسے نہیں اتاروں گی۔ مجھے خدیجہ کی بات سن کر کافی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس بات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہر روز کفن لپیٹ کر سوتی رہے گی؟ مجھے کافی افسوس ہونے لگا کہ شاید میں نے اپنے دوست ایان کو مار کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے یہ غلط فہمی بھی تھی کہ شاید ایان اور خدیجہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں اور میں خواہ ہی اس غلط فہمی میں گم تھا کہ خدیجہ ایان سے محبت نہیں کرتی۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ شاید خدیجہ ایان کی جدائی میں ایسا کر رہی ہے۔ ایان کے مر جانے کے بعد اس نے خود کو کفن میں لپیٹ لیا ہے۔ شاید یہ اس کی محبت کا کوئی انداز ہے، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے خدیجہ سے کہا کہ ایان کی موت کا مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے، کیونکہ ایان میرا بہت اچھا دوست تھا، پر اب ہم دونوں کی زندگی کی شروعات ہو چکی ہیں۔ اب تمہیں ایان کو بھولنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہوگی۔ اسی لیے اب ایان کی یادوں کو اور اس کے دکھ کو تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا۔ پر خدیجہ نے مجھے اس وقت کافی پریشانی میں ڈال دیا جب اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ایان کی یاد میں نہیں کر رہی، بلکہ ایان کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی اور رات کو ہر روز کفن لپیٹ کر ہی سوتی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوا کہ شاید ایان اسی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس کی پریشانی اور اس کے غصے کی وجہ خدیجہ کا یہ کفن لپیٹنا ہی تھا، جسے میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ایان اور خدیجہ دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ میری شادی کو 2-3 دن جب گزر گئے، میرے صبر نے جواب دینا شروع کر دیا، کیونکہ میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ ایک کمرے میں ساتھ رہنے کے باوجود بھی میں اپنی بیوی کو حاصل نہیں کر پایا تھا۔ ایک رات غصے میں آ کر میں نے اس کا کفن ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ اس کے جسم اور اس کے بازوؤں پر ایک لڑکے کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کافی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کے جسم پر یہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ خدیجہ کے جسم پر جب میں نے زبردستی وہ نشان دیکھے تو خدیجہ بتانے پر مجبور ہو گئی اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی جو اس کی شادی سے پہلے کی تھی۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے محبت کی نشانی کے طور پر خدیجہ کے جسم پر اپنا نام لکھ دیا تھا جو کبھی نہیں مٹ سکتا تھا۔ اس لڑکے نے خدیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی ضرور کرے گا، پر شادی سے پہلے ہی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور وہ اس لڑکے کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس لڑکے نے خدیجہ کو الوداع کر دیا اور اس کی زندگی سے چلا گیا۔ خدیجہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور اپنے بچے کے بارے میں بھی بتایا، پر وہ لڑکا خدیجہ کو ایک بد کردار لڑکی کہہ کر اس کی زندگی سے چلا گیا۔ خدیجہ نے بتایا کہ وہ ایان سے شادی کے لیے بھی راضی نہیں تھی، پر چچا اور چچی نے اس کے ساتھ زبردستی میری شادی کروائی تھی۔ ایان اور خدیجہ کی لڑائی بھی ہر وقت اسی بات پر ہوتی تھی کہ خدیجہ ہر روز رات کو کفن لپیٹ کر کیوں سوتی ہے اور اسے اس کے شوہر ہونے کا حق کیوں نہیں دیتی۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ وہ بہت ڈرتی تھی اس بات سے کہ کسی بھی انسان کو اس بات کے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ وہ ایک با کردار لڑکی نہیں ہے
اور اس کے جسم پر کسی نامحرم لڑکے کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ کفن لپیٹ کر سو جاتی ہے، جیسے وہ رات کو کبھی اچانک مر جائے تو کسی اور کو اسے کفن پہنانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس طرح اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ پر آج مجھے خدیجہ کا راز معلوم ہوا تو میں نے بھی خدیجہ کو اپنے گناہ کے بارے میں بتا دیا جو مجھ سے ایان کو مار کر ہوا تھا۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے گناہ کا بہت افسوس تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدان بن گئے اور یوں ہم نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا، جس میں ہم دونوں اب بہت خوش زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔